آج آپ مشکل میں آئے تو آپ نے ہم کو بلا لیا, آپ کو ریسکیو کریں آ کے. آپ میری نوکری کھانے کے لیے آپ میرے دفتر میں گئے شکایت لے کے. CCD 365A کڈنیپنگ فار رینسم ان کے پرویو میں آتا ہے, لیکن جہاں شیڈیولڈ آفینس آ جائے اینٹی ریپ لاز کے تحت SSOIU جو بنا ہوا ہے وہ بڑا ہے اس کام کے لیے, وہ سیکشل آفینسز وہاں پہ ڈیل ہوں گے, اس لیے یہ کیس لاہور پولیس کو حضرت اکرام شریف فیملی کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے. شریف فیملی کا خاص طور پر فارنر کے ساتھ ہوئی زیادتی کے کیس میں بچنا تقریباً محال ہو چکا ہے. آج DIG آپریشن فیصل کامران کو استعمال کیا گیا یا ان سے آج پریس کانفرنس کروائی گئی, لیکن اس پریس کانفرنس کے ہونے کے باوجود ان کا بچنا تقریباً حضرت اکرام ناممکن سا نظر آتا ہے. آج فیصل کامران کو جو DIG آپریشن ہے انہیں صحافیوں نے بھی پکڑا, اور صحافیوں نے جب ایسے سخت ان سے سوالات شروع کیے تو انہیں اپنی پریس کانفرنس ادھوری چھوڑ کر جانا پڑی. اور ساتھ میں فیصل کامران کی جانب سے کافی سارے ایسے انکشافات بھی ہوئے کہ جو آپ کے ساتھ ناظرین کرام وقتاً جو ہے آپ کے ساتھ آگے شیئر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کافی کچھ ایسے حقائق بھی سامنے آئے ہیں کہ جن حقائق میں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ شریف خاندان اپنے ہی جو رشتہ دار ہیں اس کو بچانے کے لیے کس حد تک آگے چلا گیا ہے, کس طرح سے پولیس کو اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے اس سارے کیس میں. تمام حقائق ناظرین کرام آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ناظرین کرام آپ کو بتائیں گے DIG آپریشن فیصل کامران آج باقاعدہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے, تو سب سے پہلے تو صحافیوں نے انہیں وہاں پر موقع پر پکڑا اور ان سے کیا کہا, ذرا اس ویڈیو کو ملاحظہ کریں. آج آپ مشکل میں آئے تو آپ نے ہم کو بلا لیا, آپ کو ریسکیو کریں آ کے. آپ میری نوکری کھانے کے لیے آپ میرے دفتر میں گئے شکایت لے کے. ناظرین کرام ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ صحافی کہتے ہیں کہ آج جب آپ مشکل میں ہیں تو آپ خود کو ریسکیو کرنے کے لیے آج آپ ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہم آپ کو ریسکیو کریں گے. ایسا ممکن نہیں ہوگا. ایون کہ ایک اور صحافی نے وہاں پر یہ بھی کہا کہ آپ تو وہی ہیں نا جو میرے چینل میں گئے تھے میری نوکری کو کھانے کے لیے, اور تو اب آپ مجھ سے یہ ہم سے یہ امید رکھیں گے کہ ہم آپ کو اس سارے کیس میں ریسکیو کریں. ایک تو یہ صحافیوں کے ساتھ ان کا جو معاملہ تھا, لیکن اس سے بھی اہم چیز کہ DIG آپریشن فیصل کامران نے باقاعدہ انہوں نے بتایا, جس طرح سے ویڈیو کے آغاز میں آپ کو سنوا چکے ہیں, کہ اب اس معاملے کو CCD نہیں بلکہ لاہور پولیس ہینڈل کرے گی, کیونکہ یہ اس میں آفینس اتنے زیادہ ہیں, یہ سیکشل کیس ہے, اہم کیس ہے, اسی وجہ سے لاہور پولیس اس معاملے کو دیکھے گی, CCD سے نہیں دیکھے گی. تو ناظرین کرام کافی کچھ سوالات ہیں جو کہ میرے بھی ذہن میں ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ بھی وہی کچھ سوچ رہے ہوں کہ اب تک تو CCD کو کیس ایون کے ہینڈ اوور نہ بھی کیا جاتا, تب بھی بعد میں یہی اطلاع پہنچتی تھی کہ فلاں کے نیفے میں پسٹل چل گیا, فلاں جو ہے وہ پولیس سے یا اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. اس طرح کی متعدد خبریں آئی. خاص طور پر اگر میں واضح کرتا چلوں تو ناظرین کرام 2 اگست 2025 کو لاہور میں ایک شادی شدہ جو خاتون ہے اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا, اور اس میں 2 ملزمان کے حوالے سے اطلاع آئی کہ ان 2 ملزمان اپنی فائرنگ سے ہلاک ہوئے. اور یہ اطلاع کس نے دی؟ CCD نے. یعنی کہ سب کو پتہ چل گیا کہ ملزمان کس کے بدولت جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے. 10 اگست 2025 کو 13 سالہ بچی کا ایک کیس تھا, اس میں بھی 2 ملزمان, یہی خبر آئی کہ CCD نے بتایا کہ 2 ملزمان اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے یا پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے. اسی طرح سے سرگودا میں بھی ریسنٹلی ایک بچی جس کو باقاعدہ ریپ کے بعد اس بچی کو مارا گیا, تو اس بچی کے اس ریپ کے الزام میں اسلان نامی جو نوجوان ہے اسے CCD نے پار کیا. یہ چند دنوں پہلے کی خبر ہے. ان سب معاملات میں یہ سب معاملات اگر CCD دیکھ سکتی ہے تو اس اسپیسیفک کیس کو, جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا تشخص اتنا خراب ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی اتنا بہتر امیج بڑی مشکلوں سے یہاں پر ہمارا ہو پایا تھا, اس کے بعد اب اس طرح سے امیج ہمارا ڈاؤن ہوا ہے, تو یہ تو سب سے ہائی لائٹڈ کیس ہونا چاہیے تھا کہ فارنر کو انصاف دیا جاتا تاکہ دنیا میں ہمارے جو عدل ہے اس کا بول بالا ہوتا. تو سب سے پہلے CCD کو پھر اسی رواج کو, جس طرح سے CCD اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے کام سر انجام دے رہی تھی, پھر CCD ان ملزمان کے ساتھ بھی وہی کچھ کرتی. اگر ان سے جان سے نہیں بھی مارنا تھا, کم از کم ان کے نیفے میں پستول ضرور چلانا چاہیے تھا CCD کو. کیونکہ ناظرین کرام اس حکومت نے خود CCD کا محکمہ قائم کیا, اس حکومت نے خود یہ روایت قائم کی, اور خود اس محکمے کے پیچھے جو ہے وہ بنیاد خود ہی بنے. اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حکمران جو ایک محکمہ بنائے, وہ محکمہ ان اپنے حکمران کے اشرافیہ زادوں کے خلاف جو ہے وہ عمل پیرا نہ ہو, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اگر اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ چیز کہی کہ اگر میری بیٹی فاطمہ وہ بھی اگر چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے.
تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح سے بتا رہے ہیں یا اسلام ہمیں یہ میسج دے رہا ہے تو پھر جس چیز کی بنیاد ہم نے رکھی پھر ہم اس کو لاگو کیوں نہ کریں؟ اگر سی سی ڈی باقی غریب کے بچوں کو مار سکتی ہے، اگر سی سی ڈی 1000 کے قریب افراد کو مار سکتی ہے، اگر سی سی ڈی کئیوں کے نیفے میں پستول چلا سکتی ہے، تو پھر سی سی ڈی انہیں بھی پار کر سکتی ہے، پھر سی سی ڈی ان کے بھی نیفے میں پستول چلا سکتی ہے، پھر یہ کیس بھی سی سی ڈی کو ہی دیا جانا چاہیے اس طرح سے، تاکہ واضح ہو یہ چیز۔ ابھی بھی کچھ ایسے صحافی ہیں جو کہ یہ چیز بار بار ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جی مریم نواز نے احکامات دیے، مریم نواز کی وجہ سے فوراً پولیس نے ان بچیوں کو بازیاب کرایا، جو کہ بعد میں کہانی جو ہے وہ مختلف لگی ایک عینی شاہد کے بقول، جو ہم نے آپ کو ریسنٹلی پچھلی جو ویڈیو ہے اس میں حقائق بتا چکے ہیں۔ تو اب اصل کہانی تو وہ تھی، تو پھر مریم نواز کا کریڈٹ کہاں ہے؟ مریم نواز کو اب کریڈٹ تبھی جائے گا جب اس کی اپنی پیدا کردہ بنائی گئی سی سی ڈی اس کے اپنے اس خاندان کے اس خانوادے کے خلاف وہی کچھ کرے گی جو دیگر غریب کے بچوں کے ساتھ ہوا۔ جب وہی سی سی ڈی اس کے نیفے میں پستول چلائے گی، وہی سی سی ڈی اسے بھی اسی طرح سے مارے گی اور کہے گی، یہ لکھے گی باقاعدہ کہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے یہ نوجوان جو ہے وہ مارا گیا، تب مانا جائے گا کہ واقعتاً مریم نواز ایک ماں کا کردار ادا کر رہی ہے۔ وہ امیر غریب اشرافیہ کا بچہ ہو، کسی کا بھی بچہ ہو، وہ اس میں فرق نہیں کر رہی۔ تو کم از کم اب مریم نواز کو اس معاملے میں خود ہی اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور خود ہی اپنے انوالومنٹ یہاں پر کرانی چاہیے اور لاہور پولیس سے مقدمے کو دوبارہ سی سی ڈی کے حوالے کر دینا چاہیے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ ناظرین کرام، اس میں آپ کو ایڈ کرتے چلیں، بتاتے چلیں کہ صدیق جان نے بھی یہ خبر دی ہے، اور صدیق جان کی خبر کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیجز تمام اس راستے کی جہاں سے خواتین آئیں، خواتین اغوا تھی، جہاں پر یہ سارا واقعہ بنا، جہاں عینی شاہد تھا، تمام کی تمام سی سی ٹی وی فوٹیج پنجاب پولیس نے نکلوا لی ہے، غائب کر دی گئی ہے، تاکہ اس کیس میں مزید ایسا کوئی شواہد پیش نہ کیے جا سکیں اور اس طرح سے شریف خاندان اپنے بچوں کو بچانے میں کامیاب ہو سکے گا۔ نون لیگ خود صحافی ہیں، عمار مسعود ہیں، حسن ایوب ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جب پولیس گئی اور انہوں نے بچیوں کو بازیاب کرایا تو ان میں رضاڈار بھی موجود تھے، وہ بھی اغوا تھے۔ یہ کہانی آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی، یہ آپ کو ڈی آئی جی آپریشن آج پریس کانفرنس کر کے گئے، انہوں نے بھی نہیں بتائی، یہ کہانی آپ کو کسی اور میڈیا پر نظر نہیں آئے گی ماں سوائے نون لیگی صحافیوں کے۔ اور نون لیگی صحافیوں کو کون فیڈ بیک دے رہا تھا، کون ان کو باقاعدہ پیچھے سے یہ خبر فیڈ کر رہا تھا، وہ آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ نون لیگ کیونکہ اس وقت اپنا بچہ بچانا چاہتی ہے، اسی لیے اپنے بچے کو بچانے کے لیے وہ ہر حربہ اس وقت استعمال کر رہی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اس وقت جو قدرت کا کھیل ہے وہ ٹوٹل نون لیگ کے اینٹی ہے، اور ہر چیز میں جو اصول انہوں نے خود بنائے انہی اصولوں پر یہ خود اس وقت ناکام و نامراد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔